امام فاضل اراکین نے یہ بیان کیا کہ یہ وہ خرچہ ہے جو پچھلے جو ہم سے بجٹ اپروو کرایا گیا اس اسمبلی سے اس کے بعد کیا گیا، اور یقیناً آئین اس کی اجازت دیتا ہے۔ آرٹیکل 84 میں یہ تمام چیز ایکسپلینڈ ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اور صحیح کہیں گے کہ اگر یہ آئین میں درج ہے اور آپ نے کوئی غیر آئینی بات نہیں کی، لیکن سر آئین کے اور بہت سارے تقاضے ہیں۔ آئین اگر آپ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ سپلیمنٹری بجٹ لا سکتے ہیں اور سپلیمنٹری بجٹ پر یہاں ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آئین میں جو دیگر شکیں ہیں، مثال آرڈیننس ہے، آپ آرڈیننس بھی لا سکتے ہیں آئین کے حساب سے، لیکن ہر شک کے پیچھے ایک سپرٹ ہوتی ہے۔ جب آئین کو لکھنے والے، آئین کو بنانے والے، اس کی شکوں کو سوچنے والے یہ تمام کام کرتے ہیں تو وہ یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ جو جمہوری پسند لوگ ہوں گے وہ ان شکوں کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ انفارچونیٹلی ان شکوں کا غلط استعمال حکومت اپنے آپ کو بچانے کے لیے کرتی ہے یا اپنی کسی غلطی کو چھپانے کے لیے کرتی ہے، اور میں اس لیے یہ بات ضروری سمجھتی ہوں کرنا کہ آئین کی دیگر شکیں، مثال کے طور پر آئین میں تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بھی ہے۔ کتنی میٹنگز اس حکومت نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی بلائی ہیں؟ آئین میں تو نیشنل اکنامک کاؤنسل بھی ہے جس سال میں 2 مرتبہ ملنا ہے۔ کتنی مرتبہ اس حکومت کے اندر نیشنل اکنامک کاؤنسل ملی ہے یا فار دیٹ میٹر CCI ملی ہے؟ اس آئین کے اندر بہت ساری ایسی شکیں ہیں جو عوامی فائدے کے لیے ہیں، عوامی فلاح کے لیے ہیں، صوبوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ڈیپیوٹی اسپیکر صاحب کہ ان شکوں پہ تو عمل نہیں ہوتا۔ مثال گیس کو پرٹین کرتی ہے آرٹیکل 158، جہاں لکھا ہے کہ جس صوبے کے اندر ویل ہیڈ ہے یا جس علاقے میں ویل ہیڈ ہے سب سے پہلے اس کو گیس دی جائے گی، لیکن اس شک پر عمل نہیں ہوتا۔ اب 84 کے تحت کیونکہ سپلیمنٹری کی آپ کو اجازت ہے تو آپ سپلیمنٹری جتنا بھی لے آئیں، اور پھر ایسی حکومت جو میرے بھائی یہاں پر قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ ایسی حکومت جو بلند باغ دعوے کیا کرتی تھی، جو باتیں کرتی تھی کہ دوسری حکومتیں ایسے اخراجات دکھاتی ہیں، ایسے خرچے کرتی ہیں جو غلط ہیں، عوام کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے، اور ایسی حکومت جو آسٹیرٹی کے دعوے کرتی تھی، نعرے لگاتی تھی، وہ حکومت جب سپلیمنٹری میں یہ چیزیں دکھاتی ہے تو یقیناً ہم سوچتے ہیں، اور جب ایز لیجسلیٹر پارلیمنٹیرین آپ ہمیں موقع دیتے ہیں تو ہم اس پر روشنی بھی ڈالتے ہیں۔ سر ٹھیک ہے، کچھ اخراجات ایسے ہیں جس پر کہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ میں کوئی بحث کرنا چاہوں گی۔ مثال کرونا کی مد میں ایک ایمرجنسی ہے، It's an emergency that you did not foresee, you did not know was coming۔ مارچ کے اندر یہ چیز جو ہے شروع ہوئی ہے اور پاکستان میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ اینڈ آف مارچ ہوا ہے۔ سو میں ان چیزوں کو نہیں زیادہ ٹٹولنا چاہوں گی، لیکن جو میں افسوس کے ساتھ دیکھتی ہوں وہ جو میرے نظر میں، اور اس لیے کیونکہ یہ حکومت دعوے کرتی تھی، this government in opposition as a party used to talk about principles۔ اب اگر کووڈ کی مد میں آپ نے خرچہ دکھایا ہے، اور بالخصوص جو آپ نے خرچہ دکھایا ہے وہ پرائم منسٹر آفس کے اندر ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ 26,255,550,000 یہ آپ نے جو کہا ہے وہ آپ نے NDMA کے لیے کہا ہے۔ Fair enough. So I'm not going to, I don't have the details of where all NDMA will be spending, but I do know Hamad Saab that it's on record that provinces ابھی بھی بہت ساری چیزیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، and I hope they get it. So this is not an argument that I'm going to start here, but NDMA کا ہے rightly so۔ تو یعنی کہ آپ کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ کرونا فلو نہیں ہے، کرونا معمولی فلو نہیں ہے، کرونا جو ہے وہ صرف بوڑھوں کو نہیں لگتا، کرونا صرف بیمار لوگوں کو نہیں لگتا۔ اس بات کا آپ کو ادراک ہے، وزیر اعظم صاحب کو ادراک ہو چلا ہے، اس لیے ان کی آفس کی ہیڈ کے اندر ہم یہ ڈیمانڈ نمبر 13 میں دیکھ رہے ہیں۔ سر لیکن جو میں اب آگے دیکھتی ہوں وہ خرچہ ہے فزیکل ایسٹس میں۔ اب یہ فزیکل ایسٹس کا کیا ضرورت ہے آپ کو تو چاہیے کہ تمام گاڑیوں پہ پابندی لگا دیں، نئی گاڑیاں نہ خریدیں، نئی گاڑیاں اس پینڈیمک کے دوران آپ نہ خریدیں، جو خریدی گئی ہیں اس کے لیے بھی آپ کہیں کہ یہ
اور اس سے پہلے بھی جس طریقے سے ہمارے فاضل اراکین نے فرمایا آپ اپنے ٹارگٹس میٹ نہیں کر رہے تھے. آپ کا گروتھ ٹارگٹ 6.2 سے شروع ہوتا ہے, آپ نے ریوائز کیا 3.3. if I'm wrong please correct me, but where did you end 1.9. آپ نے پچھلے اپنے خود اس سال کے لیے آپ نے کہا جو اب اینڈ ہو رہا ہے کہ ہم 4% اچیو کریں گے, آپ نے نیگیٹو 0.04% اچیو کیا, اور اپنے لیے آپ نے اب پھر 2.6 یا 2.1 کا ٹارگٹ رکھا ہے جسے ورلڈ بینک چیلنج کر رہا ہے. اور آپ خود بھی جانتے ہیں آپ نیگیٹو گروتھ میں جائیں گے. So the point that I'm trying to make here, in all fairness, and this is in the interest of the country, in the interest of the suffering economy of Pakistan, please do not buy new cars. This is not the time to increase your physical assets. This is the time to save. This is the time to prioritize your spending for a pandemic. A pandemic about which you have no knowledge in terms of when it's going to end, when the vaccine is going to be established or tested or approved and marketed. آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, میں یہ دعویٰ نہیں کرتی. میں صرف یہ کہتی ہوں پینڈیمک کے بارے میں بھی کہ پلیز لرن فرام گڈ ایکسپیرینسز. آپ بار بار سمارٹ لاک ڈاؤن بات کرتے ہیں اور پھر آپ تانا دیتے ہیں اپوزیشن کو کہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں. میرے بھائی ہم لاک ڈاؤن کی بات نہیں کرتے. The world is talking about it. You know what the world is now talking about? After the lockdown, smart opening. Smart opening. So smart lockdown, again, you have your own examples, but unfortunately, آپ کی جو پریکٹس ہوگی اس سے میری ویلفیئر جڑی ہے, میرے کنسٹیٹوئنٹس کی ویلفیئر جڑی ہے, میرے صوبے کی ویلفیئر جڑی ہے, میری فیملی کی ویلفیئر جڑی ہے. And that is why I take the pain of repeating these things. I don't want to repeat these things. I've probably spoken half a dozen times on pandemic and how to address it. میں اٹلی کی کل ہی ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی سر, and they were talking about how from not a very effective policy they went to an effective one, a strict lockdown. They did suffer, undoubtedly. Economies have suffered, but an economy that suffers and revives, saving lives, will come back on track. Will come back on track. Lives are not going to be brought back to life. So sir, یہ بہت important یہاں پر بات ہے. Physical assets میں sir, ڈیمانڈ نمبر 43 اکنامک افیئرز ڈویژن میں فزیکل ایسٹس کی مد میں انہوں نے 33,140,000 خرچ کیا. اس کے بعد سر فزیکل ایسٹس پھر دیکھ لیں, ایف بی آر کے فزیکل ایسٹس دیکھ لیں 48,907,000 ہے. اس کی ریپیئر مینٹیننس میں ہی 22 ملین کی رقم دکھائی جا رہی ہے, اس سے زیادہ کی. سر مائی پوائنٹ از کہ اگر پینڈیمک ہے تو یہ خرچے اب نہیں ہمیں نظر آئیں. اگر آپ نے پچھلے بھی کیے ہیں تو بھی آپ نے سفرنگ اکانومی میں کیے ہیں, آپ نے گروتھ ٹارگٹ میٹ نہیں کیا, آپ نے فزیکل ایسٹس میں خرچہ کیا. میں اس حکومت سے, جیسے کہ میرے بھائی نے کہا, فرشتوں سے میں یہ امید نہیں رکھتی کہ وہ گاڑیاں خرید کریں گے, وہ جنرل آپریٹنگ ایکسپینسز میں اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو اس وقت ضرورت ہے, میں اس پر نہیں آتی. سر ایک انٹرسٹنگ بات جو میں نے اس کتاب میں دیکھی, آپ نے سی پیک اتھارٹی, اچھا اوریجنل گرانٹ آپ نے کچھ نہیں رکھی. Why? You had to, CPEC is an ongoing thing. CPEC has been an ongoing thing. اوریجنل گرانٹ یہاں پر کچھ نہیں ہے, اور یکا یک ہم 75 ملین کا خرچہ دیکھتے ہیں. And I'm not going to say کیوں کر رہے ہیں خرچہ, because میں اس جماعت سے تعلق رکھتی ہوں. President آصف علی زرداری صاحب, I give that man the credit to ensure کہ چائنا سے ہمارے مراسم مضبوط سے مضبوط ترین ہو. انہوں نے یہ فاؤنڈیشن لے کی جس کی وجہ سے سی پیک عمل میں آیا اور سی پیک کے منصوبے بنے. سو میں بہت بڑی ایڈوکیٹ ہوں سی پیک کی خود, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم how are you protecting the interest of your people in a suffering economy if you're not realistic about spending? آپ سی پیک میں زیرو دکھاتے ہیں اور پھر 75 ملین خرچ کر کے آتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پاس کر دیں, آرٹیکل 84 میں لکھا ہے آپ ہمیں پاس کرنا ہے. بھائی یہ آرٹیکلز ہیں ضرور, بٹ this does not mean کہ ہم اس کو استعمال اور ابیوز کریں گے. We cannot abuse the articles of the Constitution. Our estimates have to be realistic. Our planning has to be realistic. ایک مثال میں اور دوں گی سر پلاننگ کے حوالے سے.
پلاننگ کی ایک اور مثال ہے جو میں شیئر کروں گی آپ سے. سر ایک اور ہے, یہ دیکھیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے, یہ میں پلاننگ کی ایک مثال ہے. I want to give one example. I won't go in the details. I know کہ آگے بھی ہم نے پڑھنا ہے اور بھی سپیکرز ہوں گے تھوڑے. سر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر آف نیشنل ہسٹری اینڈ لٹریری ہیریٹیج ڈویژن, سر ڈیمانڈ 131 ہے. یہ فیئر انف. اب اس کی اوریجنل ڈیمانڈ دیکھیں, آپ نے اچھا سم مانگا تھا اوریجنل ڈیمانڈ میں. دس از 128 ملین 16,000, لیکن سر آپ نے سپلیمنٹری 75 ملین 616 75 بلین. سر میرا کہنے کا مطلب ہے یہ بلینز میں رقم چلی گی. My point here is the point that I'm trying to make. If you یہاں پہ آپ نے 128 بلین سے آپ شروع ہوئے اور آپ نے 75 بلین مزید ایڈ کیا ہے. آپ یہ ایڈیشنز تب کرتے ہیں جب آپ کے ٹارگٹس ریئلسٹک نہیں ہوتے. It's unfair کہ ہم سارا بوجھ حماد صاحب کے اوپر بھی ڈالیں because he's not the one who's involved in the planning so much. But you know, of course we see his face as the government's face to respond on financial matters. Though I say کہ بالکل یہ میں ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ شاید ان کے نمبرز نہیں ہوں گے کیونکہ یہ نہیں بیٹھے ہوں گے اس ٹیبل کے اوپر. But it's unfortunate that this government is not realistic in its targets. This government does not know which number to begin with, which is why FBR collection, this is the history of Pakistan, کہ sir FBR collection have fallen short. اپنی ہی collection جو ان کی last year تھی وہ اس سے بھی کم collect کر پائے. So this is the first time that has happened with FBR's collection in the history of Pakistan. Sir, towards the end, میں صرف یہ کہوں گی کہ جہاں اتنے اربوں اور کھربوں آپ خرچ کر چکے ہیں, خدا را کچھ it won't be many millions, but کچھ رقم یہاں پر موجود جو مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے امپلائیز ہیں, جو آپ کے لیے ہمارے لیے دن رات اس پینڈیمک میں کام کر رہے ہیں, ان کے آنریریم کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گی. میں تو کہوں گی کہ حماد صاحب کھلے دل سے 3 ماہ نہیں, آپ ان کو 4 سے 6 ماہ کنسیڈر کریں, بیکاز یو ڈونٹ نو کہ پینڈیمک کب تک ہے. تو آپ اس سینسٹیو سچویشن میں آپ نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا, آپ نے پینشنز کو بھی وہ وقت نہیں دی, لیکن خدا را یہ ملازمین جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرتے ہیں اور یہاں ڈیوٹیز پر فائز ہیں, ان کے آنریریم کے لیے میں آپ سے خصوصی درخواست کرتی ہوں. ساتھ ہی ساتھ پچھلے برس سر 4 ایسے ڈپارٹمنٹس تھے جن کے لیے آنریریم اس اگست ہاؤس سے اناؤنس ہوا تھا, لیکن وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا, جس میں پی ٹی وی ہے, ٹی وی ہے, اے پی پی ہے, پی بی سی ہے. سر میں آپ سے درخواست کروں گی کہ خدا کے لیے یہاں پر جو کمٹمنٹ کریں اسے پورا کریں. بہت شکریہ. سر ایک لائن میری اور ہے سر, یہ پچھلے برس کی کمٹمنٹ ہے جو 4 ڈپارٹمنٹس کو نہیں ملا, ایک تو اسے دیں, اور سر مزید اس برس جو آپ اناؤنس کریں آنریریم اتنا اناؤنس کریں کہ اس مہنگائی میں جو آپ کی بدولت لوگوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ بھگتنا پڑ رہا ہے, کم از کم کوئی ریلیف دیں, اور کسی کو نہیں دے پا رہے آپ ان ملازمین کو ریلیف ضرور دیں. یہ ان کا حق ہے, پاکستان کی عوام کو ان کے حقوق سے محروم نہ کیا جائے. بہت شکریہ. محترمہ جی جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. جی بہت شکریہ.